جب اللہ راضی ہوتا ہے، جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے رب کریم میں، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ بندہ ہاتھ رکھتا ہے مٹی میں، اللہ سونا بنا دیتا ہے اللہ اس کو، اور جب کبھی اس کی نظر رحمت روٹھ جائے تو سونا بھی مٹی بن جاتا ہے۔ تو میرے عزیز، جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو ملتا کیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو وہ جو آپ تو میری بات پاٹ، اللہ کرے اتنا حسین مضمون ہے تو آپ بھی گھوڑے حسین بن جائیں سے وقت، اللہ کرے آپ حسین بن جائیں، آمین تو کہہ دیں، اور بڑا خوش ہو کے آپ اس مضمون کو سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، راضی ہوتا ہے، تو حضرت جبریل کو بلاتا ہے، مجھے ایک بندے سے محبت ہو گئی ہے، تو اب لوگ میرے پابند تو نہیں نا کہ وہ بھی اس سے محبت کریں، باقی کے میرے پابند ہیں، آپ میرے پابند ہیں، بعض اوقات نہیں بھئی ہم پابند ایک دوسرے کہ آپ کو اس کی کوئی عادت اچھی لگتی ہے مجھے نہیں لگتی، لیکن بخاری میں وسلم دیکھیے اور خدا کا انداز دیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرے اور اللہ جب کسی سے محبت کرنے لگے تو حضرت جبریل امین کو بلاتے ہیں، یا اللہ میں حاضر ہوں، فرمایا فلاں بستی کے فلاں محلے کی فلاں گلی کے فلاں گھر میں رہنے والا فلاں کا بیٹا فلاں، مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، تو یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جبریل میں محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر، میں پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے، میں اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہوں تو بھی اسے پیار سے دیکھا کر۔ تو حضرت جبریل کہتے ہیں یا اللہ ہو گیا میرا بھی پیار، میرا بھی اس سے پیار ہے، ہو گیا ہمارا تو بس اس سے پیار ہے جس کا تجھ سے پیار ہے، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے، ہمیں تو اس سے پیار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسین کی عمر مبارک تھی 40 سال 45 سال، جوان تھے، اور حضرت ابو ہریرہ بوڑھے تھے، ضعیف تھے، داڑھی مبارک ساری سفید تھی، اور امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ امام حسین گھوڑے سے اترے، مدینے میں ٹھٹی ٹھٹی ہوائیں ہو کے گزری تھی، تازہ بارش ہوئی تھی، چھوٹا سا پانی جوڑ میں چھوٹے سے ٹوئے میں گڑھے میں کھڑا تھا، امام حسین نے پیر زمین میں رکھا تو کیچڑ آپ کے قدم کو چومنے لگی، حضرت ابو ہریرہ دور کھڑے تھے، دوڑے آئے، کیچڑ ذرا سی لاکے دوڑے آئے، اپنی پگڑی کو کھولا اور امام حسین کا قدم صاف کرنا شروع کر دیا۔ امام حسین نے پیر پیچھے ہٹایا کہ حضور آپ بزرگ ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ آپ فرمانے لگے حسین تیرا پیر کون صاف کر رہا ہے؟ میں تو نسبت مصطفیٰ کا احترام کرنا، تجھ سے حضور کو پیار ہے اور ہمیں اس بندے سے پیار ہے جس سے مصطفیٰ کو پیار ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، ہمیں ہر اس شخص سے پیار ہے جس سے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بندے سے راضی ہوں گے تو کیا دیں گے، لیکن جب اللہ راضی ہو تو رب کریم کیا کرے گا؟ اللہ حضرت جبریل امین کو کہتے ہیں مجھے پیار ہو گیا ہے تو بھی اس سے، یا اللہ ہو گیا میرا پیار، اب کیا حکم ہے؟ فرمایا اب جا زمینوں میں جا کے اعلان کر دو۔ یہ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کرے آپ کو نیند بالکل لائے، گھر جا کے جائے، آمین تو کہہ دے۔ فرمایا جا کے زمین پہ اعلان کر دے، اور جو میرے بندے ان کے دلوں میں جا کر یہ بات ڈھیر دے کہ اللہ فلانے بندے سے پیار کرتا ہے، تم بھی سارے اس سے محبت کرو، اللہ پیار کرتا ہے تم بھی، اور ایسی اس کی محبت عام کر دے کہ دنیا دار زور بھی لگائے دنیا دار، نہیں جانا داتا صاحب، نہیں جانا داتا صاحب، نہیں جانا داتا صاحب، لیکن جمعرات کا دن آئے، جمعے کا دن آئے تو تل دردے کو جگہ لاؤ، گنج بخشے فیض عالم مظہرے نور خدا نا کی سارا پیر کامل کا نارا، لازمہ میران دے نہ وزیرہ دے، دیوے بالدے نہیں صدا فقیرہ میں، اور میں لوگ اور بھی لگاتے پھرے تو پھر بھی لوگ خواجہ معین الدین صاحب کا نام نہ چھوڑے، یا غوث اعظم کہنا نہ چھوڑے، دل میں بات ڈال دے، محبت پیدا کرتے۔ حضرت جبریل دوڑے گئے، واپس آئے، کہ یا اللہ ساری دنیا کے دلوں میں پیار ڈال آیا، جو تیرے بندے ہیں وہ تیرے اس بندے سے محبت کریں گے۔ تو رب کریم نے فرمایا اب آسمانوں میں چکر لگا، اور سارے فرشتے حور غلمان
سب کے اندر اعلان کر دے کہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے، تم بھی سارے پیار کرو۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کی محبت کو تمام ملتا ہے۔ زمین والے بھی پیار کرتے ہیں، آسمان والے بھی، فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری۔ میرے اعلیٰ حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے، کہتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی۔ تو میرے دوست، جب اللہ کسی کو محبوب رکھے گا، اللہ پیار کرے گا، تو پھر اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے، رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ پھر بچہ بچہ اس سے پیار کرے گا، پھر دنیا اس کے لیے دعا کرے، پھر آسمان کے فرشتے اس کا حیا کریں۔ اللہ پیار کرتا کس سے ہے؟ اللہ کے پیار والے بندے کون سے؟ اللہ کی محبت ہے کس سے؟ اللہ کے پسندیدہ کون ہے؟ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 آیت پہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ فرمایا اللہ پیار کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ کس سے؟ سارے بولے، آپ بھی بولے، اللہ کس سے پیار کرتا ہے جی؟ توبہ کرنا۔ اور اللہ پیار کرتا ہے پاک رہنے والوں سے۔ کس سے؟ پاک رہنے والے سے اور توبہ کرنا۔ کتنا پیار کرتا ہے؟ عجیب مثال دی بخاری میں میرے رسول پاک، اور اس انداز کی شاید آپ کو دوسری حدیث نہ ملے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا مسلمانوں کوئی غلطی کسی شخص نے کی ہو نا 80 سال پرانی، تو کسی کا اس سے اختلاف ہو جائے تو وہ ٹٹول کے لے آتا ہے، معاف کرنے کو تیار ہے، ٹٹول کے لے آتے ہیں لوگ۔ اللہ خیر کرے، اگر کسی نے تجربہ کرنا ہو تو الیکشن پہ کھڑے ہو کے تجربہ کرتا ہے۔ کہاں سے لوگ ڈھونڈ کے نکال کے لاتے ہیں بات، کہاں سے۔ وہ ایک میں سیاستدان کا پڑھ رہا تھا اخبار کے اندر، وہ کہنے لگا کہ اس سے کسی نے کہا کہ کیوں کھڑا ہوا الیکشن پہ، تو کہنے لگا میں اپنا ناپنا اور تولنا چاہتا تھا۔ میں نے کسی سے سنا تھا کہ میرے ماں باپ بچپن میں گم ہو گئے تو ملتے نہیں تھے، ٹی وی پہ بھی اشتہار دیا، کیبل پہ بھی دیا، جو اس وقت ذرائع تھے اخبار سارے استعمال کیے، پر ماں باپ کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ میں نے ایک سیانے بندے سے مشورہ کیا کہ یار میں کیا کروں کہ میرے ماں باپ مل جائیں۔ کہنے لگا تو الیکشن پہ کھڑا ہو جا، دیکھ لوگ کیسے ڈھونڈ کے لاتے ہیں تیرے داتے کو بھی کہ تو کون تھا کیا تھا۔ لوگ معاف کرنے کو تیار ہیں، لیکن کس رنگ کی حدیث آپ کو نہیں ملے گی پوری کتب حدیث میں۔ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جب اللہ کا بندہ اور گناہ گار ترین بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کی توبہ سے، یہ سونے والوں کو جگائیے گا، اللہ ان کی توبہ سے خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ اور کس طرح راضی ہوتا ہے؟ حضور نے مثال بھی بڑی منفرد روایت، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی تھا، صحابہ ایک آدمی تھا، اس نے اونٹنی تیار کی، اونٹنی پر سامان رکھا، کھانے کا پینے کا زیادہ راہ سامان، کیوں سمجھ لیں جیسے لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ایک تھیلا، اس میں پاسپورٹ بھی ہے، پیسے بھی ہیں، ٹکٹ بھی ہے، ہر شے اس کے اندر ہے۔ وہ تھیلا اس نے اونٹنی پہ باندھ دیا، سارے ضروریات کی چیزیں اس میں تھی۔ ریگستان کا علاقہ تھا، صحرا کا علاقہ تھا، میلوں دور دور تک آبادی نہیں۔ اس صحرا کے اندر وہ پہنچا، اونٹنی اپنی اس نے ایک شاخ کے ساتھ باندھ دی اور خود وہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سو گیا، اس کی آنکھ لاتے ہی تو اونٹنی نہ، وہ چونکہ شاخ سے بندھی ہوئی تھی، وہ شاخ اس کی ٹوٹ گئی، اونٹنی نکل گئی۔ حضور فرماتے ہیں اس کی آنکھ کھل گئی، اب وہ صحرا میں دوڑنے لگا، پانی بھی کوئی نہیں، کھانا بھی کوئی نہیں، پینا بھی کوئی نہیں، پیسہ بھی کوئی نہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحرا سے نکلنے کا رستہ بھی، پیدل وہ صحرا سے نکل سکتا بھی۔ حضور فرماتے ہیں ادھر دوڑا، آگے دوڑا، پیچھے دوڑا، شمال جنوب بھاگا، تھک گیا، آوازیں دینے لگا، درختوں پہ چڑھنے لگا، جو اس سے بن سکتا تھا اس نے کیا، تھک گیا۔ جب تھکا تو کونے میں بیٹھ کے رونے لگا، کھل کے رویا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ میری فریاد کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، مشکل ہو گیا میرے لیے۔ حضور فرماتے ہیں وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے اپنی موت کا انتظار کرنے لگا کہ اب میرا کوئی حل نہیں بچنے کا، موت ہی آئے گی، موت ہی۔ اچانک اس نے آنکھ کھولنے کی، اس کی اونٹنی اس کے سامنے کھڑی تھی،
सामान भी मिल गया, पैसे भी मिल गए, खाना भी मिल गया, पानी भी मिल गया, हर चीज़ मिल गई। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सहाबा बताओ उसे कितनी खुशी होगी, सहाबा बताओ उसे कितनी खुशी होगी। तो आज यहाँ पे तोलने लगा, नापने लगा, मिलाकर कहने लगे हुजूर ये तो वही बता सकता है जिसको खुशी हो रही है। हम तो अंदाजा कर सकते, पैमाना रख सकते, लेकिन हम उसकी खुशी तक पहुँच सकते। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस सहाबा से तो कुछ खुशी भी नहीं हुई, कुछ भी खुशी नहीं हुई जब रब का गुनहगार बंदा जो कभी मस्जिद नहीं आया, ने कभी नमाज नहीं पढ़ी, जो कभी उसके हुजूर हाजिर नहीं हुआ, से कभी सजदे की तौफीक नहीं मिली, जिसने कभी बिस्मिल्लाह शरीफ भी नहीं पढ़ी, फरमाया जब वो आता है ना पलट के मस्जिद में, मस्जिद नमाजियों से खचाखच भरी है, हाजियों से भरी हुई है, साजिदों और आबिदों से भरी हुई है। लेकिन जब वो गुनहगार आके सजदा करता है तो फरमाया खुदा को उस सैराब में भी फंसे हुए उस मुसाफिर से भी ज्यादा खुशी हासिल है, अल्लाह को उससे भी ज्यादा। और कंजुल बाल की हदीस सुनेंगे तो और खुश हो जाएंगे कि तौबा करने वाले की खुशी की। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते एक शख्स था दुनियादारी करता था, बड़ा माल, बड़ी जायदादें, बड़ा डेरा, बड़ा खाना पीना, बड़ा आना जाना लोगों का, बड़े पैसे। अचानक हालात किसी वजह से बदल गए, कुछ ऐसे मामलात हो गए कि उसका कारोबार ठप हो गया, जमीनें बिक गई, जायदादें उजड़ गई, क्योंकि वो भी अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला था तो हर चीज ज़ाया हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब हर चीज उसकी चली गई, या वो कभी मस्जिद नहीं आया था, बनी इस्राइल का शख्स था, तो कभी वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर नहीं हुआ। अब जब सब कुछ चला गया ना, कोई वो दोस्त सज्जन जो पहले बड़े करीब थे वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे। 2-4 दिन तो उधारे पैसे दिए, और उसके बाद कहने लगे कि तो भिखारी हो गया है। भिखारी, वो तेरी आँख या सजगे मलामत की चुबन कौन पहुंचा है मेरे दर्द की गहराई तक। दौरे शोहरत में तो यारों ने किया याद बहुत, साथ आया ना कोई कूचा रुसवाई तक। और मियाँ साहब कहते हैं सारी उम्र ही आटा कुत्ता है ते लखा कीते पेड़े, उन वक्त आया ते मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हो बैठा नेड़े। सारी उम्र ही आटा कुत्ता है, मैं लखा कीते पेड़े, ए वक्त आया ते मोहम्मद बख्शा कोई भी नहीं बैठा, कोई भी नहीं बैठा नेड़े। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उलझ गया जब थक गया ना दुनियादारों की तरफ, रिश्तेदारों की तरफ, यार दोस्तों की तरफ, तो फिर जाके मस्जिद याद आई, सजदा किया, कहने लगा या अल्लाह कोई नहीं मेरा तेरे सिवा, अल्लाह मैंने दुनिया देख ली है सारी, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। रब करीम ने फरिश्तों को बुलाया, फिर भाई इधर आओ, जाओ मेरा बंदा जैसे कहता है वैसे ही करते हैं, जो कहता है वैसे ही, जो वटनिया शाता वाले मौला ते रब करीब तवाजा अपने बंदे ताई खुलनी रखी रहमत दा दरवाजा। या अल्लाह मदद फरमाओ, और मैं जाओ फरिश्ते जैसे ये कहता है वैसे ही। फरिश्ते कहने लगे या अल्लाह हमारी जरूरत तो नहीं, पर डर के नहीं आया, ये उलझ गया है तब आया है, फंस गया तब आया है। या अल्लाह ये तुझसे डर के तेरी मोहब्बत में कैसे आया है। अल्लाह करे आपको समझ आ रही हो इस लज्जत की, कैसे आया है, फंस भी है, अब इसका चारा कोई नहीं रहा। वाह, आवाज़ कुदरत आई, उस आवाज़ में भी बड़ा करम है। रब करीम ने फरमाया फरिश्तों तुम्हारा क्या ख्याल है मुझे नहीं पता, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम्हारा क्या ख्याल है मुझे नहीं पता। फरमाया तुम्हें तो इतना पता है ना कि ये उलझ के आया, मुझे आगे की बात का भी पता है। या अल्लाह आगे क्या है। फरमाया मैंने इसे नवाज देना है, इसने दोबारा आना भी कोई नहीं, लेके जाएगा तो दोबारा। अल्लाह अकबर, कितने बुलंद हौसले हैं परवरदिगार के, कितने बुलंद हौसले हैं परवरदिगार के, जाएगा तो वापस है। अल्लाह अकबर। मेरे हबीब फरमाते बनी इस्राइल का वो शख्स था, अल्लाह ने दे दिया, चला गया लेके, दोबारा फिर भूल गया, फिर डेरे, फिर वही झूठे जराने, वही दोस्तियाँ, वही सारे मामला, उलझ गया, फिर उन्हीं कामों में उलझ गया। कुछ वक्त फिर आया तो हालात फिर खराब हो गए। फिर दोस्त सज्जन जो कहते थे नहीं नहीं उस वक्त और था अब और है, फिर बदलने लगे, फिर उससे रुख फेरने लगे, हालात फिर बिगड़ने लगे। जब सारे दरवाजे खटखटाए तो दिल में चोर है,
کہ پچھلی دفعہ میں نے دعا کی تھی تو کیا میں نے فراڈ ہی تھا، کہ پکی توبہ کی ہے، اندر چور ہے، وہاں نے فقیروں کسے نہیں ماریا، یہ ہوئی تے چور اندر تھا، اندر کھٹکا ہے کہ یار میں، لیکن کہنے لگا جاؤں نہ تو جاؤں کدھر ہے، پھر آ گیا بس کہنے لگا یا اللہ آج کے بعد نہیں کرتی، آج کے بعد غلطی تو مہربانی فرما، ایک دفعہ نظر فرما، میرے حبیب پاک بیان کر رہے ہیں تو آنکھوں میں آنسو، حضور فرماتے کہنے لگے یا اللہ ایک دفعہ آپ نہیں کرتا، آپ کریم نے فرمایا فرشتوں دے دو جو مانگتا ہے، فرشتے کہنے لگے یا اللہ ڈر کے نہیں آیا، الجھ کے آیا ہے، فرمایا مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ دوبارہ آئے گا بھی نہیں، لیکن اب وہ آ گیا ہے، دے دو جو مانگتا ہے، حضور فرماتے ہیں 70 دفعہ آیا، بولے کتنی دفعہ، اور پائی چوکی ماری تھے بج نہیں پیسے پا کے دے دے دکان، وہ تو جاڑ دے خسمہ دا سر کھات ہو گیا انہیں کر کے دینا، 2-3 دفعہ ڈال کے دیتے ہیں تجارت کاروبار، چوتھی دفعہ ختم ہو کر بھائی خدایا کر دیتے ہیں، یہ نہیں دینے، 70 دفعہ آیا، 70 دفعہ، خدا کے پسندیدہ بنو، لوگوں کے پسندیدہ نہ بنو، ان کی تو پسند ہے، 3 دفعہ پورے نہیں اترو گے تو میں دھچکار دیں گے، جوتے کی نوبوئے نہیں رکھیں گے، 70 دفعہ آیا، 70 دفعہ ناپسندیدگی کا کام دیا، ایک دن پھر رات کو اٹھا، اب الجھا نہیں، اب مال ہے دولت ہے، رات کو اٹھ گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا، دل میں خیال آیا میں کتنا برا ہوں، خدا کے دروازے پہ تب جاتا ہوں جب پھنس جاتا ہوں، اس کے آستانے پہ تب جاتا ہوں جب الجھ جاتا ہوں، اس وقت جاتا ہوں جب بیمار ہو جاتا ہوں، اس وقت جاتا ہوں جب تمیز کی ضرورت ہوتی ہے، دعا کی عادت ہوتی ہے، کتنا خود غرض ہے، خدا کو بھی سجدے کرتا ہوں، میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں، عام افراد نے کہا میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں، لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے، میں کہاں بس رہا ہوں کہ یہاں بھی میرا لالچی ہے، اٹھا پھر تڑپا، مصلح بچھایا تو مصلح آنسوں سے بھیگ گیا، کہنے لگا خدایا تو عظیم ہے میں ذلیل ہوں، تو بڑا ہے میں عاجز ہوں، تیری کیا بات ہے میں کچھ بھی نہیں، خدایا 70 دفعہ توبہ کی اور جھوٹی کی، تیرا کتنا بڑا حوصلہ ہے، تو نے ہر دفعہ میری قبول فرمائی، خدایا آج میں لالچ لے کے نہیں آیا، میں تجھے راضی کرنے آیا ہوں، آج میں تجھے راضی کرنے آیا ہوں، سچا ہو کے آیا ہوں، میرے بابو فرماتے رب نے فرمایا فرشتوں کھولو نہ ذرا آسمان کے دروازے، تم کہتے تھے الجھ کے آیا پھنس کے آیا، کھولو آسمان کے دروازے، وہ دیکھو سجدے میں گرا ہوا ہے، یہ آج الجھ کے نہیں آیا، یہ آج مجھ سے ڈر کے آ گیا ہے، آج میرے پیار میں آ گیا ہے، فرشتے کہتے تھے کہ یا اللہ پہلے تو مال دیتا تھا اب کیا دے گا، تو میرے بھی فرماتے رب فرماتے اب میں اسے دنیا میں عزت دوں گا اور قیامت کے دن بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دو، حساب کتاب جنت عطا کر، میرے دوست چھوڑ دنیا کے پسندیدہ کا، روز نیا رنگ اختیار کرنا، بندے مجھے پسند کرے، روز نیا سٹائل اختیار کرنا لوگوں کی، اب یہ رواج آ گیا، اب یہ رواج آ گیا، اب یہ چکر چل گیا، نہیں جی نہیں، اب میری حویلی بتی بڑی اچھی ہے، بڑی خوبصورت ہے، اور سارے میرج ہال میں شادیاں کرتے ہیں، میں نے دنیا چھوڑ، دنیا کبھی کبھی تو پسندیدہ بنا ہے، تجھ سے ایک مکر کراتے ہیں، پھر کہتے ہیں دوسرا بھی کھانا، پھر کہتے ہیں تیسرا بھی کھانا، یہ تو تجھے مکر کرا کے تھکا دیں گے، نچا کے تھکا دیں گے، یہ دنیا تیرا امتحان لیتی ہے، ایک کے بعد دو کے بعد تین کے بعد 4، یہ تو تجھے رسوا کر دے گی، اچھا دے گی، عرش کا مالک ہے، جو امتحان نہیں لیتا، وہ کہتا ہے تو ایک بار آ جا صحیح، تو آ جا صحیح، میرے بھی فرماتے تیرا کام پہنچ جانا ہے، اور پھر رب کا کام تیرے لیے رحمتوں کے دروازے کھولے گا، لیکن مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آئی، اکبر الہ آبادی کہتے مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا ہم سے نہ نکلی، بس جیبوں سے عرضیاں نکلی، اب بھی ہم جتنے تک کر دفنوں کے کاٹتے ہیں، کبھی 2 مسجد کے کاٹ لینا، اللہ کے پسندیدہ بنو، اللہ کے پسندیدہ، رب کریم کے پسندیدہ بنو، وہ جس طرح چاہتا ہے اس طرح کے بن جاؤ، جس طرح اللہ تمہیں پسند کرتا ہے اس طرح کے بنو، جس طرح کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پسند کرتے ہیں تم اس طرح کے بنو، جس طرح کے حضور چاہتے ہیں اس طرح کے بنو، حضرت موسیٰ بن عمیر میرے رسول پاک کا غلام، اور حال یہ ہے کہ سب سے
ज्यादा फैशन और श्रृंगार करने वाला मक्के का नौजवान कलमा पढ़ने आया तो मेरे हबीब ने फरमाया ये इश्क की बाजी है, तू इसमें से गुजर जाएगा। तू बड़ा अमीर है, हर महीने तेरी माँ नया जोड़ा लेके देती है, यहाँ तो गुर्बतें हैं, टाट का लिबास है, कैसे गुजारा करेगा। अर्ज की महबूब तू कलमा तो पढ़ा, महबूबा तू कलमा तो पढ़ा, तो मुझे कबूल तो कर, तू एक दफा कबूल तो कर, फिर मेरा अंदाज न दे। हजरत अली शेर खुदा फरमाते मैंने इस बच्चे को भूख काटते देखा है, मैंने इसे बोरिये का लिबास पहने हुए देखा है, सबसे आला कपड़े पहनने वाले के पैर मैंने देखे, एक जूता और रंग का, दूसरा जूता और रंग का। फरमाते मैंने अंदाज देखा इस शख्स का कि मैदान उहद में हजरत मुसअब इब्न उमैर शहीद हो गए, और हाल ये है कि जो चादर डाली जा रही है कफन के लिए, उससे सर डालते तो पैर नंगे हो जाते, पैर डालते तो सर नंगा हो जाता। रहमतुल लिल आलमीन सराने आके खड़े हो गए, और की करीम रसूल ने दस्ते मुबारक ने बज़ाहर राशा तारी हुजूर ने खींचा चादर को सर पे रख दी, फरमाया मेरे मुसअब के पैरों पर खाच डाल दो और इसे दफन कर दो। और फिर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए दुआ के लिए और लफ्ज़ अदा किया तो सहाबा की चीखें निकल गई। मेरे रसूल पाक ने फरमाया या अल्लाह इसने अपना आप भुला के तेरी पसंद को हदीयत दी है, या अल्लाह बाकियों से रहमत की नजर से मिलना, और जब मेरा मुसअब तेरे पास आए तो जरा मुस्कुरा के भेजना, या अल्लाह इसने जरा जो तेरी शान के लायक है जरा इससे मुस्कुरा के मिलना, इसलिए कि ये तुझे तेरी पसंद का बन के दुनिया से गया है। जब मेरे रसूल पाक दफन कर चुके तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे महबूब फरमाते जन्नत की उरे लड़ रही है, कोई कहती है मैंने मुसअब के लिए दरवाज़ा खोलना है, कोई कहती है मैंने दरवाज़ा खोलना है। तू मेरे दोस्त उस तरह की पसंद क्यों नहीं अपनाता जो अल्लाह की पसंद, तू उस तरह का क्यों नहीं बनता जिस तरह के मुस्तफ़ा की पसंद है। रंगे चमन पसंद न फूलों की बू पसंद, हमको है वो पसंद जिसे आए तू पसंद, हमको है वो पसंद जिसे आए तू पसंद। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अपने आप रोश पसंद में ढाला। काम थोड़ा मुश्किल है, जवानी में दाढ़ी रखना काम थोड़ा सा मुश्किल है, खुले खुले लंबे लंबे कपड़े पहनना काम जरा नहीं ना बोल रहे आप, बोलना इतना मुश्किल है तो करना कितना मुश्किल होगा। जवानी के अंदर अपने आप को तब्दील करना काम जरा थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल। लोग सारी बातें कर जाते हैं मेरी तरह लंबे चौड़े दावे, और अमल की बात आती है तो पीछे रह जाते। गुफ्तगू सितारों से ज्यादा रोशन, बातें आसमान से ज्यादा ऊंची, लेकिन वर्जी अपनी करनी है अल्लाह रसूल की, चलना अपनी अकल के मुताबिक है, रब रसूल की मर्जी के मुताबिक। मेरे अजीज तू अल्लाह रसूल की मर्जी के मुताबिक डाल जा। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कल उनका यौम विसाल गुजरा है, उनकी एक बात करना बड़ा ही ज़रूरी है, और आप भी उन्वान में गई सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु। माल इतना है कि मक्के की सबसे अमीर औरत, पाकीज़गी इतनी है, पाकीज़गी माल होने के बावजूद पाकीज़गी इतनी है कि सारा मक्का उनकी पाकीज़गी की गवाही देती है। और आलम तकवे और तहारत का ये है कि लोग कहते हैं कि जो खाना सैयदा खदीजा के घर में उनकी कनीज़ाएं पकाती हैं वो खाना बड़ा साफ सुथरा होता है, तहारत भी, नफासत भी, बुलंदी भी, माल भी। यही बीबी दर रसूल पे आकर हो गए सल्लल्लाहु हुजूर की ज़ौजियत में हज़रत खदीजा आई। माड़ा बंदा तगड़ा हो जाए तो उसका गुजारा काफ़ी हो जाता है, और तगड़ा बंदा अगर कभी गरीब हो जाए ना उसके लिए गुजारा करना नहीं। मैं और मिसाल खोल के देता हूँ, खोल गरीब घर की बेटी ब्याह के अमीर घर में चली जाए ना, गरीब घर की बच्ची, उसके हालात बेहतर हो जाते हैं। और अगर अमीर घर की बच्ची गरीब घर में आ जाए तो अल्लाह ताला ही फजल करे तो मामलात है, वरना बड़ी दूर दूर तक मामलात बिगड़ते हैं, बड़ी दूर दूर तक। ये शहजादी है, ये मलका है, ये दर रसूल पे आ गो। और हाल ये था कि 20 नौकरानियां घर में काम करने वाली, 20 खादमाएं। लेकिन हजरत खदीजा जब दर रसूल पे आई, सारा माल ला के रसूलुल्लाह के कदमों में पेश कर दिया।
سارا مال لا کے قدموں میں پیش کر دیا، ہر چیز رکھ دی. میرے نبی نے ٹائم نہیں لگایا، 2-4 گھنٹے لگے، سارا غریبوں میں بانٹ دیا ہے، بٹ گیا سارا غریبوں میں. دوست کتنا مشکل ہے اپنے آپ کو ڈالنا، لیکن میرے نبی پاک کو پسند تھا نا یہ عالم، تو حضرت خدیجہ ڈال گئی. ڈال آئی سیدہ خدیجہ. تو یارو وہ بی بی جو پانی کا گلاس بھی کوئی لا کے دیتا ہے تو استعمال فرماتی ہے، اس عورت نے اپنے گھر میں مٹی کا چولہا بنایا، اس چولہے میں اپنے ہاتھوں سے آگ جلائی، پھر اس چولہے پہ کھانا پکایا، پھر وہاں جو ہے وہ روٹیاں بنائی. اور وہ بی بی جب بوٹی کھانے سے کھانا لے کے نکلی تو بخاری مسلم اٹھا کے دیکھ، جب تو اللہ کا پسندیدہ بنتا ہے تو عالم کیا ہوتا ہے. حضرت خدیجہ جب حضرت خدیجہ کبریٰ نکلی ہے کھانا لے کے، اپنے ہاتھوں پہ کھانا رکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا. اور ابن شام کہتے ہیں وہ کپڑے ان پر کئی پہ ود لگے ہوئے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ کھانا لے کے در رسول پہ آئی تو میرے حبیب کریم نے فرمایا خدیجہ تیرے آنے سے پہلے حضرت جبریل آ رہے ہیں، تیرے آنے سے پہلے جناب جبریل آئے ہیں. اور وہ کہہ کہ یا رسول اللہ مجھے رب کریم نے بھیجا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے. محبوب جب خدیجہ تیرے لیے کھانا لے کے آئے تو اسے اس کے رب کا سلام کہہ دینا، اسے اس کے رب کا، اسے اس فرشتوں سے بنتا ہے انسان اعلیٰ، مگر اس میں لگتی ہے میرے کچھ زیادہ. کہا میرا سلام کہہ دو، اس لیے کہ اس نے اپنی پسند چھوڑ دی ہے، وہ اللہ کی پسندیدہ بن گئی. اس نے وہ والا رنگ اپنایا جس میں اللہ راضی ہوتا ہے، جس میں اللہ خوش ہوتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، جس میں اللہ پاک راضی ہوتا ہے، وہ والا رنگ اپنایا. میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انداز دیا اپنی امت. فرمایا مرضی اللہ کرتا پھر تو نہ جائے گا، اپنی مرضی کا رنگ نہ خس کر، تو الجھ جائے گا، تجھے ڈور کا سرا ہی نہیں ملے گا، تو ہر وقت اسی خودی کے چکر میں بے حال رہے گا. رب کریم کی مرضی کے مطابق ڈال جا، اللہ کی مرضی کے مطابق ڈال جا. میرے دوستو ہم نے ہر وہ رسم جو ٹکراتی ہے دین سے، ہر وہ چیز جو دین سے ٹکراتی ہے، جو اسلام سے متصادم ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو چیلنج کرنے والے، ہر وہ چیز کوڑ کر کے ہم نے اسلام کے اندر داخل کر دی ہے. کس کو نہیں پتا، کس کو نہیں پتا کہ بیٹ باجا سن کے میرے رسول پاک نے آواز سن کے بانسریا کی تو کانوں میں انگلیاں لے لیتی. کیا آپ کی اس وطن پہ ٹی وی پر بیٹھ کے پورے دبدبے سے لوگ کہتے نہیں پسی کی روح کی غذا، کہتے نہیں اللہ رسول کی پسند کو چیلنج نہیں کیا جاتا؟ کیا میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ عورتوں میں تمہارے لیے یہ پسند کرتا ہوں کہ گھروں میں ٹکی رہنا، میں تمہارے لیے پسند کرتا ہوں کہ پردوں میں چھپی رہنا؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے لیے پسند کرتا ہوں کہ تم اپنے پردے کی حفاظت کرنا. اور 3 شرطیں لگا لی. فرمایا عورت پردہ صحیح کرے، نماز پابندی سے پڑھے، اور جس وقت مرے اس کا خاوند اس سے راضی ہو، اس کا خاوند اس سے نماز پابندی سے پڑھے، پردے کی حفاظت کرے اور مرے تو خاوند. فرمایا اس بی بی نے خاوند نہیں راضی کیا، اللہ راضی کر دیا. اس نے خاوند نہیں راضی کیا، وہ اللہ کی پسندیدہ بن رہی ہے. یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا صبح قیامت رب کریم اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیں. اس کے لیے جنت کے، کیوں اپنی مرضی کر؟ میری مائیں بہنیں بچیاں کیوں اپنی مرضی کر؟ کیوں ہم کیوں عورتوں کو گھر کے اندر یہ پردے کی تاکید نہیں کرتے؟ اپنی پسند جو ہماری ہے کہ معاشرے میں پہلے رواج تھا دوپٹہ اوڑھنے کا، اب چونکہ وہ رواج میں نہیں رہا، اب رواج ذرا بدل گیا ہے، تو یہ نیا رواج آیا ہے، اس نئے رواج کے کپڑے ڈلوا کر، اس نئے رواج کا فیشن کرا کر، اس نئے رواج کے اندر ڈلا کر، اس نئے اسٹائل سے ساتھ بٹھا کر لے کے جاتا ہے، وہ اپنی مرضی کرتا ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اللہ رسول کی مرضی پہ لگا دیں. رب کریم اگر یہ اللہ رسول کو راضی کر لے گی تو اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول کے جنت عطا فرمائے. دیکھیے نا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں او گروہ جوانا اپنی آنکھ کو نیچا رکھو. فرمایا اگر تم اپنی آنکھ کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہیں عبادت میں لذت عطا کروائے گا.
اور فرمایا رب کریم اس جوان کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے، یا رسول اللہ کون سا جوان؟ فرمایا جب رات گہری ہوتی ہے تو وہ تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، اس کو دیکھ کر تو رب کریم مسکرا رہا ہے۔ جوانوں کی جماعت سے سترہ ہوا لگو ملت کا سارا، اس میں 85% ظلم نوجوان طبقہ کر رہا۔ نوجوانوں دیکھو، رمضان کا مہینہ ہے، ٹھنڈی ہوا، جمعے کا دن ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ، جوان دیکھے میری طرف، غور سے دیکھیے اور میری بات کو غور سے سنیں، فرمایا قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ، فرمایا جوانوں کو رب کریم جس کرسی عدالت پر اللہ بیٹھے گا نا، اس کی سیدھی جانب اللہ نوجوانوں کو کھڑا فرمائے، اس کی سیدھی جانب، اور فرمایا رب کریم ان جوانوں سے راضی ہوگا، انہیں اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ کون سے نوجوان ہیں؟ فرمایا جو دنیا میں اللہ کو راضی کر کے آئے ہیں، یہ اللہ کا پسندیدہ ہے۔ کون سے؟ تو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ والے نوجوان ہیں، جوانی بھی تھی، پاکیزگی بھی تھی، جوانی بھی تھی، آخر حیات بھی تھی۔ فرمایا جوان اور خوبصورت لڑکی نے ان کو دعوت گناہ دی تھی، ان کو اپنی طرف بلایا تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے پسند کیا جا رہا ہے اور میں بھی کسی کو پسند کرتا ہوں، یہ نہیں دیکھا۔ فرمایا انہوں نے اللہ کی پسند کو سامنے رکھا، جوان اور خوبصورت لڑکی نے دعوت گناہ دی، لیکن انہوں نے کہا انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میرے نبی پاک فرماتے رب انہیں اپنے عرش کا سایہ بھی دے گا، اور فرشتوں کو بلا کے ان نوجوانوں کو کھڑا کر کے فرشتوں کے سامنے اللہ ان پر قطر بھی فرمائے، اللہ ان پر، لیکن دل کے پھپھولے جل رہے ہیں سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ رہی ہے، گھر کے چراغ سے، میں تو ہر وقت یہ راگ لاپتا رہتا ہوں، میں تو سسکتا رہتا ہوں، خدا را ملت کے جوانوں، خدا را رسوائی والی زندگی گزار رہے ہیں، تم رسالت والی زندگی گزار رہے ہیں، تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا گیا ہے، فیس بک پہ لگا کر، انٹرنیٹ پر لگا کر یہ تمہاری پاکیزگی کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، تم ہو کہ اس جنگل سے باہر ہی نہیں آ پا رہے، تم ہو کہ اس زہر کو تم سمجھ نہیں رہے یہ ہمارے لیے زہر ہے، تم ہو کہ تمہیں خیال ہی نہیں آ رہا کہ یہ رسوائی کا کام ہے، تم ہو کہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ میں نے ہاتھ میں آنکھ کا انگارہ پکڑا ہوا ہے، خدا را دنیا داری کی پسند چھوڑ دو، کس کی پسند اختیار کرو؟ بولیے، سارے بولیے، نوجوان بھی بولے، بزرگ بھی بولے، اللہ کا کس کی پسند جی؟ چھوڑ دے سارے رنگ، سارے انداز، ایک سی لغت انداز، ومن احسن من اللہ، سی لغت، رنگ کس کا؟ اللہ کا، خواہش کس کی؟ ورزی کس کی؟ اللہ کا، اس ورزی دے دی۔ اور ماں باپ سے بھی گزارش ہے اپنی مرضی کی تربیت نہ کرو بچوں، وہ والی کرو جس میں اللہ راضی ہوتا ہے، وہ والی کرو جس میں اتر تو جٹا دا منڈا ہے، تینوں تے نہیں نہ نکلنا چاہیے، تو کنا پھر لگتے، تو بھائی بہت بڑی برادری کا لڑکا، تو کدھر چلا گیا؟ تیرا تو یہ کام نہیں نا، وہ تو اتنے بڑے کاکی کا رہنے والا ہے، تو وہ غلام مولوی کے پیچھے پیچھے کہتے پھر رہا تھا، اپنی مرضی اپنی پسند۔ میں نے تھوڑے دن پہلے کہا تھا ہارون رشید بچہ نے جا کر امام قصائی کے پاس چھوڑ آئے تھے، کہنے لگے اپنی مرضی کا تیار نہیں کرنا، اللہ رسول کی مرضی کا تیار کر، حد سے وقت چھوڑو، ہم اپنی مرضی کی زندگی، اپنی مرضی کا طرز حیات، رب رسول کی مرضی چھوڑ کر۔ اب آپ نے ناراض ہو جانا جو بات میں نے آپ کرنی تھی، ہو جائیں گے نا؟ وہ کماد ہے، میں کچھ بندے بڑے گھومسوں بیٹھے گئے، میں شاک نہیں پاک کی نہ بگڑ دے، وہ تو نہیں جائیں گے آپ۔ خوبصورت بندہ وہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رسول کی مرضی کے مطابق بنے یا اپنی مرضی کے مطابق بولے، تو کاچے اس کا بول بے کے نہیں بول دے، کس کی مرضی کے مطابق؟ اللہ رسول کی مرضی تو داڑھی میں ہے، آپ کیا پیارے لگتے ہیں داڑھی اڑا کے، کٹوا کے، چھوٹی کرا کے، اور ناراض نہ ہوتے ہیں۔ میں نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، خدا را میری بزرگوں سے گزارش ہے کہ آپ بتائیں آپ اب کس انتظارات، بزرگ کس انتظار میں ہے، اور پھر اگر رکھ بھی لی ہے تو اپنی مرضی کی، کسی کی اتنی کسی کی اتنی، بھئی رکھ جو لی تو کس کی مرضی کی رکھنی ہے؟
جی میرا خیال ہے انتقال کے وقت لوگ کنگھی کریں گے, خوشبو لگائیں گے, کہیں گے بڑا سونا لگ رہا ہے آج, اس کی فوٹو, اس کو دفن نہ کرو, پیارا لگ رہا ہے بڑا, اس لیے کہ اس نے سارا ٹائم ہی اس کام پہ, خدا رہا کچھ سمجھے, کوئی خیال کرے, کہنے میں انہوں رکھنی جی تو نیک ہونا ہے, میں کیا روٹی ہو تو کھائی جی تو نیک ہونا ہے, وہ تو روز کھا رہا ہے, تنخواہ اس دن لینے جانا جس دن نیک ہونا ہے, دکان اس دن کھولنا جس دن قسم نہیں کھاتی کہ اپنی مرضی نہیں کھا لیں, اس دن داڑھی رکھنی ہے جس دن خدا را کر سمجھے, اپنی مرضی کا لباس, اپنی مرضی کا طرز حیات, اپنی مرضی کا کھانا پینا, اپنی مرضی کا طرز زندگی, یہ اسلام اس کو پسند. لو آؤ سنو بات, اور بات سنو اور خوش ہو جاؤ میرے نبی کریم یہ واقعہ آپ نے درجنوں بار سنا ہو, لیکن میں جب اس واقعے کو پڑھتا ہوں نا تو جیسے جیسے پڑھتا جاتا ہوں میرے خون کے اندر جوش آتا جاتا ہے, ولولہ دیتا ہے, یہ نظریات ولولے دیتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, ملک شام فتح ہو گیا, حضرت سعد بن نبی وقاص نے دعوت دی, کہ حضور آئے, شام کا علاقہ فتح ہو گیا, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں حضرت عمر آئیں گے تو ہم جنگ نہیں کریں گے, چابیاں دے دیں گے اپنے علاقے, ہم جزیہ دے کے حکومت قبول کر لیں گے. حضرت عمر چلے مکے سے, مدینے سے, اور حال پتہ کیا ہے, کہنے لگے سرکاری گھوڑا نہیں لے جانا, ذاتی لے جانا ہے, اور گھوڑا ہے ماڑا, ذاتی ہے نا, سرکاری گاڑیاں ذرا بڑی بڑی ہوتی ہے, سرکاری خرچے پہ ذرا لمبے خرچے ہوئے, اپنا ذاتی گھوڑا, اور ملازم کی ذاتی لے جانا ہے, سرکاری نہیں. تو جو سرکاری اپنا گھوڑا تھا وہ بڑا کمزور تھا, بوڑھا تھا, غلام کو ساتھ لیا تو کہنے لگے بھائی 100 نف گھوڑا ہے, کمزور, دونوں کٹے نہیں بیٹھیں گے, کبھی تو بیٹھے گا کبھی کون جی, اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایم پی اے صاحب سے کہے ذرا پچھلی سیٹ پہ بیٹھ جائے, پچھلی سیٹ پہ نوکر کو آگے بٹھا دیں, لیکن یہ کہ بیٹھے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم کہنے لگے کبھی تو بیٹھے گا کبھی میں بیٹھوں گا, طے ہو گیا کہ اتنا فاصلہ طے ہو گیا, یوں سمجھ لیں 2 کلومیٹر میں بیٹھوں گا تو پیدل چلے گا, پھر 2 کلومیٹر جو ہے وہ تو بیٹھ جانا میں چلوں, اس انداز میں طے ہو گیا. اب جب وہ علاقہ آیا نا ملک شام کا, تو خط پہنچ گیا تھا کہ فلاں عصر کو حضرت عمر پہنچ جائیں گے. وہ وقت آ گیا, وہاں سارے جتنے بھی بڑے بڑے وزیر تھے, مشیر تھے, وہ آ کے کھڑے ہو گئے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ بارش تازی ہوئی تھی اور جوڑ بنا ہوا تھا, پانی کھڑا تھا. حضرت عمر فاروق جب پہنچے تو سامنے سب لوگ ہیں. اب پاری تھی غلام کی گھوڑے پہ بیٹھنے, باری کس کی تھی, اللہ اکبر, باری تھی گھوڑے کی, سب پہ کھڑے ہو گئے محمود و اجاز. نہ کوئی بندہ رہا, نہ کوئی بندہ نواز, بندہ ہو, صاحب ہو, محتاج ہو, غنی, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی, اور ہزاروں قومیں وجود میں آئی. دار میں خوشب تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی, یاد خیر البشر کے رشتے سے. حضرت عمر فاروق کی باری ہے پیدل چلنے, ادھر دیکھیے میری جان. حضرت عمر کہنے لگے چل بھائی بیٹھ جا گھوڑے پہ. کہنے لگا حضور مہربانی کرے, لوگ تو بھائی ادھارے کپڑے پہن لیتے ہیں, رشتہ بھی کرنا ہو, کرائے پہ مکان لے لیتے ہیں, دھوکہ نہیں دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا حضور مہربانی کریں, میں اپنی باری ہبا کرتا ہوں, تحفہ دیتا ہوں. اور ماننے لگے کہ تو دے گا تو تھا نا جب میں قبول کروں گا, میں لوں گا تو دے گا نا. اس نے کہا حضور مہربانی فرمائے, قریب آ گیا ہے, آپ آقا ہے, میں غلام ہوں. تو حضرت عمر کہنے لگے نہیں, وہ پہلے کی بات ہے, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول عاش, خاص ہے ترکیب میں, بس یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. فرمایا نہیں تو بیٹھ. غلام کہتا میں نے تیسری دفعہ کہا حضور تو کہتے عمر تھے نا. ذرا نظر پھیر کے میری طرف دیکھا تو میں نے کہا جی آپ مرضی کرے, مرضی کرے, میں نہیں کہتا. جلالی آدمی تھے, میں نے کہا مرضی کرے. اب انداز کیا ہے, انداز کیا ہے, یہ انداز صاحب طبقات نے اس رنگ میں روایت لکھی ہے. فرماتے چونکہ نیچے پانی تھا تو حضرت عمر نے تامر ذرا اونچی کر لگا, تامر ذرا, چمڑے کے جوتے تھے تو خیال آیا بھیگ گئے تو ٹوٹ جائیں گے. وہ جوتے دونوں اٹھا کے, یہ دیکھو ذرا دیکھو, یہ کام میں بھی نہیں کرتا, آپ بھی نہیں کرتے, میرے جیسے چھوٹے لوگ نہیں کرتے. جوتے اٹھائے, ان کو یوں طے کیا اور بغل میں رکھا گیا, آگے پانی ہے. اور حضرت عمر فاروق نے تابت اونچی کر لی, اور وہ جو گھوڑے کی لگام تھی وہ یوں پیچھے رکھ لی, اور یوں دبائی ہوئی ہے بغل, اور اس ہاتھ میں چھڑی ہے. حضرت عمر جا رہے ہیں,
اب سامنے بڑے بڑے وزیر اور مشیر اور بڑے بڑے سپہ سالار کھڑے. حضرت سعد میں نبی وقاص نے دیکھا تو دوڑے آئے. واقعہ سارا سمجھ گئے. سیانے بندے دوڑے کہنے لگے حضور پتا مجھے ہے سارا ہی, مجھے پتا ہے سارا آپ کی طبیعت کا, لیکن جوتے اگر ٹوٹ گئے تو میں نئے لے دوں گا, مہربانی کرے. تامت اگر آپ کی الجھ گئی تو نہیں مل جائے کہ مہربانی فرمائے اس کو نیچا کرے, جوتا پہن لے. اور حضور کچھ نہیں ہوتا تھا, تھوڑی دیر کے لیے آپ گھوڑے پہ بیٹھ جائے کوئی حرج نہیں, میں بعد میں 2 گھوڑے دے دوں گا. خدا را بڑے بڑے وزیر اور مشیر کھڑے ہیں. حضرت عمر فاروق نے نظر اٹھائی اور لفظ کیا بولا, کہا سعد تجھے تیری ماں روئے, میں ان کی مرضی کا بن جاؤں, ان چند دنیا داروں کی مرضی کا بن جاؤں, میں ان چند وڈیروں اور سیاستدانوں کی مرضی کا بن جاؤں. حضرت صاحب کہتے ہیں صحرا میں کھڑے پانی پہ کھڑے عمر فاروق نے جوش جذبات میں سر سے پگڑی اتار دی اور کہنے لگے عمر پتا بے عزت تھا, شاید عمر کے پاس کوئی شے نہیں تھی, یہ سر پر جو بال ہے یہ محمد عربی نے اگائے صلی اللہ ہو. شاید میرا کوئی وقار نہ تھا, میں اونٹ چراتا تھا, یہ میرے سر پر جو بال ہے یہ میرے. فرمایا اب اللہ نے ایک وقار دیا تو اللہ رسول کی پسند ہی چھوڑ دو. فرمایا یہ آج بھی میرے مصطفیٰ کی پسند ہے, یہ انداز میرے نبی کی ان دنیا داروں کے لیے چھوڑ دو کہ معاشرہ بدل گیا تو میں بھی بدل جاؤں. ہم بدلنے والے نہیں ہیں, ہم بدلنے والے نہیں ہیں, ہم ہر چیز نہیں رکھیں گے پر تہذیب 1400 سال پرانی رکھیں گے, طرز حیات 1400 سال پرانا ہی رکھیں گے. پر میں ان کے لیے چھوڑ دوں, پیچھے ہٹ, مجھے ان لوگوں سے کوئی سروکار نہیں. میں نے اگر پسند دیکھنی ہے تو اللہ رسول کی دیکھ صلی اللہ ہو. حضرت سیدنا صاحب کے نبی وقال فرماتے ہیں میں پیچھے آیا تو جو 2 3 5 لوگ جزیہ دینے پہ تیار ہوئے تھے نا, حضرت عمر کو ملا تو کلمہ پڑھنے پہ تیار ہو گئے. ان سے ملاقات ہوئی تو وہ کلمہ پڑھا. میری عزیز یاد رکھے, رسم و رواج کے عادی ہو کر کے دنیا داروں کے پسندیدہ نہ بنے. پسند اللہ رسول کی اچھی ہے, پسند رب رسول کی اچھی ہے. اللہ رسول کی پسند کی بڑے مشورے ملتے ہیں, بڑے مشورے, بڑی رائے پاس ہوتی ہے, جناب ہو جائے گا, ٹھہر جائے, کر لے گے, ابھی آپ بچے ہیں, ابھی آپ نوجوان ہیں, ابھی اتنی جلدی, ابھی فلاں. اور میرے دوست سب سے اولین پسند کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ کے پسندیدہ بندے توبہ کرنے والے, اللہ کے پسندیدہ بندے پاک رہنے والے, اللہ کے پسندیدہ بندے اللہ پہ بھروسہ کرنے والے, اللہ یحب الصابرین, اللہ کے پسندیدہ بندے صبر کرنے والے. میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو نرمی کرتے, اللہ ان کو پسند کرتا ہے جن کا اخلاق اچھا ہے, اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو اپنے ماں باپ کو راضی کرتے ہیں, اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ سارے اللہ کے پسندیدہ ہیں. بس ایک نقطہ یاد رکھ لیں, زندگی میں کوشش کریں اللہ کا پسندیدہ بننے. اس کا پسندیدہ تھا, چھوڑ دیں گھر والے کیا کہہ رہے ہیں, چھوڑ دیں معاشرہ کیا کہہ رہا ہے, کس کی پسند پہ عمل کرنا ہے. جی بولیے اللہ. 2 کام ہے آپ سے. ایک کام تو یہ ہے کہ آپ تبلیغ کے دائرے کو وسیع کریں, یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تو اللہ کے دین کی دعوت دیتا رہتا ہے اس وقت تک تو دین کے رستے میں رہتا ہے. رمضان کتنا گزر گیا ہے, باقی کتنا رہ گیا ہے, بس سمجھے گیا. ابھی کل تیاری ہو رہی تھی, کل کی بات تھی, آ رہا ہے گیا. رمضان میں نا شیطان قید ہوتا ہے, دین کی دعوت دینے والے ان کے لیے لوہا گرم ہوتا ہے, کیونکہ مقابلہ پہ کوئی نہیں ہے نا, بس ذرا تھوڑا سا آپ نے ضرب دینی ہے اور لوگوں کا دل مائل ہوتا ہے. اس لیے یہ اجتماع رکھا گیا. آپ ایک تو کچھ ساتھی ایسے ہیں جو جمعے کو جمعے آتے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ ہفتہ اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات بھی تشریف لایا کریں انشاءاللہ کریے. اور دوسرا اکیلے نہ آیا کریں, کسی کو ساتھ لیں, اللہ کی رضا کے لیے اسے لائیں.